أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پہاڑ پور کے جماعتی علماء اور مخلص اراکین انہیں اتنی فقید المثال خوبصورت اور حسین کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا بھی دیتا ہوں۔ جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مہینہ ہے ربیع الثانی کا۔ یہاں کے ہمارے جماعتی احباب نے ربیع الثانی کے مہینے میں سیرت کے عنوان سے کانفرنس کر کے یہ ثابت کیا کہ میرے آقا کی سیرت کسی مہینے کی پابند نہیں، بلکہ میرا یہ خیال ہے آپ یقیناً میرے خیال سے اتفاق کریں گے کہ اس دنیا میں اس دھرتی پر کوئی لمحہ
اور کوئی لہجہ ایسا نہیں گزرتا جس میں میرے آقا کی سیرت بیان ہو۔ کہتے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے اس دن سے لے کے آج تک بارش کے برسنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، کل سرگودا میں ہیں، لاہور میں ہیں، سندھ میں ہیں، کسی اور ملک میں۔ بارش برسنے کا سلسلہ جب ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ سلسلہ لگاتار جاری۔ میرے جملے کی لذت کتنے لوگ لیں گے؟ جس طرح اس دنیا میں بارش برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس دنیا میں میرے آقا کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں۔ میرے آقا جب دنیا میں آ گئے اس وقت تو تذکرہ ہونا ہی ہونا تھا۔ اس لیے کہ اس کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں، اور حسین چیزوں کے تذکرے لوگ کرتے ہی کرتے۔ میرا نبی حسینوں میں آسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے۔ خدا گواہ ہے، اگر میں اپنے پیارے پیغمبر کے ہونٹوں کی نزاکت کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے دوں، خدا دی قسم میرے نبی دے ہونٹاں دی توہین ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت۔ نعریاں دا میں بالکل شوقین کو نہیں، یقین کرو۔ میں صرف اس کا طلبگار ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا رہے کہ لوگوں کو میری بات سمجھ۔ کچھ لوگ اندھیرے میں زبان نال نہ بولو، اینج کرو، مجھے کچھ سمجھ آ جائے گی بے میری گل پلے۔ جب میرا نبی اس دنیا میں آ گئے، لوگوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا، پھر تو میرے نبی کے تذکرے ہونے ہی تھے کہ خوبصورت چیزوں کے تذکرے لوگ کیا کرتے ہیں، اور میرے آقا سے بڑھ کے اس کائنات میں حسین کوئی نہیں۔ ہجرت والی رات، ہجرت والے سفر میں جب میرے نبی ام معبد کے خیمے میں گئے تھے نا، اور شام کے ٹائم اس کا خامند آیا، اس نے خیمے میں بھینی بھینی سی خوشبوئیں محسوس کیں۔ اس نے پوچھا کون آیا تھا؟
ام معبد نے آنے والے مہمان کا تعارف کروایا، اتنا خوبصورت تعارف کروایا میرے نبی کا. میں نے خطبات بندیالوی کی دوسری جلد میں اس کے نقل کیا، اور میں نے پورا زور لگایا اردو ادب میں میں اس کا ترجمہ کروں، لیکن کہاں عربی اور کہاں اردو. ام معبد نے میرے نبی کی زلفوں کا تذکرہ کیا، ہونٹوں کا تذکرہ کیا، آنکھوں کا تذکرہ کیا، بول کا تذکرہ کیا، خاموش رہنے کا تذکرہ کیا، چلنے کا تذکرہ کیا. اور پھر وہ تذکرہ کرتے کرتے کہتی ہے ابو معبد تجھے میں کیا بتاؤں، جو ہمارے خیمے میں آیا تھا نا وہ تھا وسیم قسیم. حد کر دی پھر ام معبد نے. ام معبد کہتی ہے جو ہمارے خیمے میں مہمان بن کے آیا تھا نا اسے جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے. پہاڑ پور والے نہیں سمجھیں گے. جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے. کتنی چیز حسین ہو، کتنی چیز خوبصورت ہو، بندہ ایک بار دیکھے، دو بار دیکھے، تین بار دیکھے، چار بار دیکھے، پانچ بار دیکھے، بندہ اک جاندہ، بندہ آدھا چھوڑو یار دفع کرو. جتنا بھی کوئی حسین ہو. یہ ساری زندگی ہماری سفروں میں گزر گئی. رات تقریر کر کے ہم واپس گھر چلے جاتے ہیں. مختلف شہروں سے، گاؤں سے، قصبوں سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے. اپنے شہر میں بھی داخل ہوتے ہیں تو سڑکیں گلیوں سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے. کبھی رات کے 2 بجے ہوتے ہیں، کبھی 2:30 بجے ہوتے ہیں، کبھی 3 بجے کا وقت ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نوجوان ہیں، موبائل اس کے کان پہ ہے، وہ کبھی ادھر جا رہا ہے. رات 3 بجے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کسی تھڑے پہ بیٹھا ہے، کبھی کسی پھٹے پہ بیٹھا ہے. اے راتی 3 بجے اپنی اماں نال گل کر لیا. اے اداس ہو گیا سی بیچارہ تو یہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہے. یہ رات 3 بجے تہجد کے ٹائم جو دنیا کا جھوٹ ہے نا اس نے بولا ہے. اپنی محبوبہ کی تعریف میں تیرا رنگ ایسا ہے، تیرے ہونٹ ایسے ہیں، تیرے آنکھیں ایسی ہیں، تیرے ابرو ایسے ہیں، تیرا قد ایسا ہے، بس اللہ نے بنایا تے تین نہیں بنایا، تیرے سوا کچھ نہیں، بس تو ہی تو ہے. بڑی تعریفیں کرتی. اسی محبوبہ سے شادی ہو گئی. مہینے کے بعد یہی کہتا ہے تو تے ڈین ہے، سارا بھوت. وہ جتنا حسن تھا، جمال تھا، یہ ساری راتیں تعریف کرتا تھا، وہ سب نکل گیا ہے. جتنی بھی چیز حسین ہو، پہاڑ پور کے لوگوں اس کی تہ میں اترو. بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے؟ جتنی بھی خوبصورت چیز ہو بار بار دیکھنے سے بندہ اک جاتا ہے، بندہ کہتا ہے دفع کرو. ام معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے گھر میں آیا تھا اسے جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے. لوگوں نے میرے نبی کے حسن کو دیکھا تو پھر خوبصورت لوگوں کی تو ہر کوئی تعریف ہو. ام معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے گھر میں آیا تھا نا اسے جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی خوبصورت نظر آئے. سبحان اللہ. تسی آکھیے تو سمجھ کھ بھی نہیں ہے. جس طرف سے دیکھو، جسے جس طرف سے دیکھو. بندہ اپنی محبوبہ کی
तारीफ करता है, उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। इसका मतलब ये है जितनी आंखें खूबसूरत हैं होंठ इतने खूबसूरत नहीं हैं। दूसरा कहता है मेरी महबूबा के होंठ बड़े खूबसूरत हैं। मतलब ये हुआ कि जितने होंठ खूबसूरत हैं आंखें इतनी खूबसूरत नहीं हैं। किसी के होंठ खूबसूरत, किसी के रुखसार, किसी का रंग, किसी की आंखें, किसी की पलकें, किसी के अबरू। उम्मे माबद कहती है जो हसीन हमारे घर में आया था ना, उसको जिस तरफ से देखो उस तरफ से ही खूबसूरत नजर आए। तो जब मेरे नबी दुनिया में आ गए फिर तो लोगों ने मेरे नबी की तारीफ करनी थी। मैं तमहीद बांध रहा हूँ, आगे जाके नतीजा निकालूंगा। फिर तो लोगों ने मेरे नबी के तज़किरे करने ही करते थे कि हसीन चीज़ों के हर कोई तज़किरे करता है। मेरे नबी में हुस्न भी है, जमाल भी, और फिर मेरे नबी में कमाल भी है। और जब लोग कमाल देखते हैं तो लोग उस बंदे की तारीफ़ करते हैं, इसमें बड़ा कमाल है। ये नौजवान बैठे हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों से क्यों मोहब्बत करते हो, उनके क्यों तज़किरे करते हैं? एक कमाल उन्हें हासिल है, एक खेल में वो महारत रखते हैं। एक कारीगर है, एक आलिम है, एक खतीब है, एक कारी है, लोग उसके तज़किरे करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कमाल की वजह से जब मेरे नबी इस दुनिया में आए तो लोगों ने मेरे नबी के तज़किरे करने थे कि मेरा नबी कमालात का मजमुआ था। सारे कमाल अल्लाह ने मेरे नबी में क्या कर दिए थे, जमा कर दी। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तनहादारी। इत्थे तुझे जुबान अल्लाह नहीं सी आखना कि तुम समझ कख नहीं है। जो उलमा बैठे हो वो तो बोलो यार। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। शायर कहता है यूसुफ का हुस्न भी तुझ में, हजरत मूसा के मोइज़े भी तुझ में, हजरत ईसा के मोइज़े भी तुझ में। आंचे खूबा हमादारन, वो खूबियां और वो कमाल जो अंबिया अलग अलग रखते थे, तू तन्हादारी, अल्लाह ने वो सारी खूबियां इकट्ठी की और मोहम्मद बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि। सारे कमाल मेरे नबी में जमा है। गलियों में चलने लगते हैं तो पत्थर मेरे नबी को सलाम करने लगते हैं। वादी में पहुंचते हैं तो जानवर मेरे नबी से कलाम करने लगते हैं। मेरा नबी पसीना पूंछने लगता है तो लोग शीशियां लेके खड़े होते हैं। मेरा नबी अपनी लुआब कड़वे कुएं में डाल देता है, कड़वा कुआं ही मीठा हो जाता है। ये कमाल लोगों ने देखे तो फिर तो लोगों ने तज़किरे करने ही करने थे। हुस्न देखा, जमाल देखा, फिर कमाल देखा। ये कमाल देख के लोगों ने तज़किरे। यही उम्मे माबद का खैमा है। यहाँ मेरे नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे हैं। इनके पास ज़ादे राह ख़त्म हो गया, खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। दूर खैमा देखा उम्मे माबद का, ये दोनों उस खैमे में आए। पूछा कोई खाने के लिए चीज़ है तो मुसाफिर हैं। उम्मे माबद कहती है खैमे में कुछ भी नहीं है, बकरियां चराने मेरा खामद लेके गया हुआ है, मैं तुम्हें दूध भी पेश नहीं कर सकती। मेरे आका ने देखा खैमे के कोने में एक मरियल सी नहीफ, कमज़ोर, दुबली पतली बकरी बंधी हुई है। मेरे आका ने फरमाया वो बकरी है ना? उम्मे माबद कहती है ये मुद्दतों से दूध देना इसने छोड़ दिया है, मेरा खामद इसे चराने भी नहीं ले जाता।
एक कतरा भी इसके थनों से नहीं टपकता। मेरे आका ने फरमाया अगर इजाजत हो तो रहमतों वाले हाथ लगा के देखूं। उम्मे माबद ने कहा जिद कर रहे हो, लो बर्तन। मेरे आका ने हजरत अबू बकर को देखा, अबू बकर ने मेरे नबी को देखा, आंखों आंखों में मुस्कराए। फिर मेरा नबी बकरी के करीब गया। बंदियालवी इस जुमले को ऐसे अदा नहीं करेगा। बंदियालवी इस जुमले को इस तरह अदा करेगा कि जुमला मुकम्मल हो तो पूरा मजमा हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहेगा। बोलो जरा, बोलो जरा। वो भी तब अगर जुमला पसंद आ जाए, न पसंद आए तो बिल्कुल न कहना। मेरे आका बकरी के करीब गए और रहमतों वाले हाथ बकरी के थनों पर रखे। दूध इस तरह बहने लगा जिस तरह सावन के महीने में बादल बरसा करता है। उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन भर गए, सारे बर्तन भर गए। जब लोगों ने मेरे नबी का जमाल देखा, लोगों ने मेरे नबी का कमाल देखा, हुस्न देखा, फिर तो मेरे नबी के तज़किरे होने ही होने थे। बंदियालवी कहना यह चाहता है कि अभी मेरा नबी इस दुनिया में नहीं आया, अभी मेरे नबी के वालिद भी दुनिया में नहीं आए, अभी मेरे नबी का दादा परदादा भी दुनिया में नहीं आया, तो इस दुनिया में उस वक्त भी मेरे नबी के तज़किरे हुआ करते थे। कभी इब्राहीम की दुआओं में, बोलो तो सही यार, कभी इब्राहीम की दुआओं में और कभी हज़रत ईसा की बशारतों में। व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। और कभी हज़रत इब्राहीम की दुआओं में बैतुल्लाह को तामीर करते हुए रब्बना वबास फीहिम रसूलन, मौला पहले तू कहता रहा, मैं तेरी बात मानता रहा। तूने कहा बाप का घर छोड़ दे, मैंने कहा जैसे तेरी मर्जी। तूने कहा आग में कूद जा, मैंने कहा जैसे तेरी मर्जी। तूने कहा वतन छोड़ दे, मैंने कहा हाजिर हूं। तूने कहा दूध पीते बेटे को बियाबान जंगल में छोड़ के चले आओ, मैंने कहा जैसे तेरी मर्जी। मौला पहले तू कहता रहा, मैं मानता रहा, हुण वारी आई मेरी, अब मैं मांगने लगा हूं। मैंने कोई मामूली चीज मांगनी है, मैंने भी वो मांगना है जो तेरे खजाने में है ही एक। वबास फीहिम रसूलन, मौला ये सादा सा घर, ये कोठा मैंने तेरा हुक्म पाके बनाया है। मौला मकान अच्छे लगते हैं मकीनों से और घर अच्छे लगते हैं आबाद करने वालों से। घर मैंने बना दिया है, आबाद करने वाला मोहम्मद तू भेज दे। वबास फीहिम रसूलन, यहाँ मेरे नबी का नाम नहीं है। उलमाए किराम ज़रा तवज्जो करेंगे, अवाम भी ज़रा मेरी बात को सुनेंगे। यहाँ मेरे नबी का नाम नहीं है। वबास फीहिम मुहम्मदन ना, वबास फीहिम रसूलन, रसूलन। लेकिन इस रसूल से हज़रत मूसा मुराद नहीं, इस रसूल से हज़रत ईसा मुराद नहीं, इस रसूल से हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ मुराद नहीं, इस रसूलन से मुराद मेरा नबी है। दलील उसकी क्या है? कोई बारिश आ गई है क्या, मसला बन गया? आगे आ जाएं लोग, आप थोड़ा सा और आगे आ जाएं, कुर्सियां छोड़ दें और आगे आ जाएं।
نہ وہ پچھلے والے کرسیاں چھوڑے جڑے تسی تمبو دے تھلے بیٹھو تسی دے بیٹھو، بالکل ابو تے آ ونجو اتنا چھا خالی پئی کچھ جو پیچھے کرسیوں والے ہیں وہ آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں، جگہ بنائیں ان کے لیے۔ ابو تے آ ونجو علماء کرام وبعث فیہم رسولاً، اس رسولاً سے مراد کوئی اور پیغمبر نہیں، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عیسیٰ، نہ حضرت یوسف، نہ حضرت یعقوب، اس رسولاً سے مراد صرف میرا نبی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو بیٹا دعا کرنے میں شامل ہے وہ حضرت اسحاق نہیں ہے، حضرت اسماعیل ہے، اس لیے اس سے مراد میرا نبی ہو سکتا ہے کہ جتنے نبی آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی، ان کے 12 بیٹے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے سب حضرت اسحاق کی اولاد میں ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک ہیرا ہے اور وہ میرا نبی ہے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یار کوئی بندہ اس کا معنی کرے، علماء تو نہ کریں کہ پھر میرے لیے تردید کرنا مشکل ہو جائے گی، کوئی عوام میں کرے یار۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، بھیج ان کے اندر، پھر علماء نے کر دیا نا معنی، عوام کریں، بھیج ان کے اندر ایک رسول۔ یہ جو رسولن، نون کی آواز پیدا ہوئی، نون رسولن، یہ نون لکھا نہیں جاتا، صرف پڑھا جاتا ہے، 2 زبریں 2 زیریں 2 پیش ڈالو تو نون کی آواز آتی۔ یہ نون کبھی کبھی عظمت کا معنی دیتا ہے، کبھی کبھی یہ نون قلت کا معنی دیتا ہے، چھوٹے پن کا، یہاں اس نے عظمت کا معنی دیا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میں تجھ سے عام رسول کا سوالی نہیں ہوں، عام پیغمبر کا سوالی نہیں ہوں، مولا ان کے اندر ایسا رسول بھیج جو حسینوں میں آسن ہو، جمیلوں میں اجمل ہو، کاملوں میں اکمل ہو، شریفوں میں اشرف ہو۔ مولا میں تجھ سے ایسے نبی کا سوالی ہوں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے نا، اگے سپیکر خراب ہے، اتو میرا گلا خراب، آکھے گیا ایک کانی اتو پہ گیا پانی، سپیکر والا بھی شاید ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور آپ تو ساتھ دیں میرے، تھوڑا سا بولیں میرے ساتھ، میرے جملے پسند آتے چلے جائیں تو بولیں۔ مولا میں تجھ سے ایسے نبی کا سوالی ہوں جو اتنا عظمت والا ہو، اتنا عظیم ہو کہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دے تو قبلہ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ قد نرا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا، آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسے چھپی ہوئی لذتیں دیکھو یار، کون کہہ رہا ہے؟ ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ اے نرا دا مینا، علماء کرام اتھے قد نرا ہے، قد نرا،
قد کا معنی کون کرے گا؟ خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں، لفظ ہی کوئی نہیں جو قد والی لذت حظ مزہ پورا کرے۔ پنجابی میں مولانا حسین علی نے معنی کیا رحمت اللہ علیہ، تے مزہ ہی آ گیا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا سونا پیغمبر اساں بار بار تیرا چہرہ آسمان دی طرف اٹھنا ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں۔ مولا میں تجھ سے ایک ایسے نبی کا سوالی ہوں کہ وہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دے تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ مولا میں تجھ سے ایک ایسے نبی کا سوالی ہوں جس زمین پہ وہ قدم ٹکا دیتا ہے تو زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میرا یہ جملہ میرے اپنے بیگانے تو میں کسی کو کہوں گا نہیں، سب میرے اپنے، دوسرے مسلک کے آباب آئے ہوں گے جن کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، ہمارا تعلق بھی علماء دیوبند سے، دوسرے مسلک کے نوجوان بھی آئے ہوں گے، وہ سارے بندیالوی کی بات کو سنیں۔ ہم الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں، لوگوں نے چاروں طرف ٹوپے ہم پر فٹ کر رکھی تے سب تو زیادہ میرے تے فٹ کر رکھی۔ آپ کبھی فیس بک پہ کمنٹ پڑھیں، کیا بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی، جو جس کے زبان میں آتا ہے وہ میری ماں بہن سب کو رگیدتا چلا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ نبی پاک کی قبر کو جنت نہیں مانتے، اس کے انکاری ہیں۔ عوام تحقیق نہیں کرتے، عوام تحقیق نہیں کرتے۔ جتنے لوگ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہو، خدا کے لیے بندیالوی کی بات پہ غور کرو۔ مولا میں تجھ سے ایسا عظیم الشان پیغمبر مانگ رہا ہوں جو اتنا عظیم ہو کہ اپنے حجرے سے نکل کر محراب کی طرف چلنے لگے تو سارے راستے کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ما بین بیتی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ مولا میں تجھ سے ایک ایسے نبی کا سوالی ہوں، جملہ تو میں کہوں گا، آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، زور سے کہو یار، صحابہ سے آپ کو محبت ہے کو نہیں ہے؟ سب کو محبت ہے نا، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، سب صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتی، ہونی بھی چاہیے۔ صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ میرے مہربان ہیں، صحابہ میرے مشفق ہیں کہ مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے سنت پہنچی، سارے ذرا بولیں گے، ختم نبوت کا مسئلہ پہنچا، دین کے ارکان پہنچے، اسلام کے احکام پہنچے، نبی پاک کے ارشادات پہنچے، ہم تک یہ ساری چیزیں صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں۔ یہ جتنے محدثین ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ جب سند بیان کرتے ہیں پہلے اپنے استاد کا نام لیتے ہیں، حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، مجھے میرے استاد نے بتایا، وہ کہتا تھا میرے فلاں استاد نے بتایا، وہ کہتا تھا مجھے فلاں استاد نے بتایا۔ یہ سند کی لڑی لے جا کے آخری راوی جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح یار، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری،
حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حدیث کے اوپر سے پہلے راوی میرے نبی کے صحابہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں، موقع کے عینی گواہ، چشمدید گواہ۔ آپ میں جو ذرا دنیا دار لوگ بیٹھے ہیں اور ذرا اچھے قبیلوں سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، اللہ اختلافات اور جھگڑوں سے بچائے۔ لڑائیاں جب لڑتے ہو، فصلاں ذرا چنگیاں ہوں تو پھر چنگیاں لڑتے ہو، پیسے آ جائیں نا پھر وہ پیسے تھانے والے کھاتے ہیں، وکیل کھاتے ہیں۔ بات بات پہ لڑنا، بات بات پہ اسلحہ نکالنا، بات بات پہ ڈنڈا نکالنا، انتہا پسندی۔ ہمارے پنجاب میں قصور کے علاقے میں 30 روپے کے جھگڑے پر 2 سگے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ کتنا؟ 30 روپے۔ ایک خاندان کا بندہ قتل ہو گیا، دوسرے خاندان کا بندہ جیل میں چلا گیا، بہنیں اجڑ گئیں، بیٹیاں برباد ہو گئیں، گھر تباہ ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئیں، دولت ختم ہو گئی۔ وہ جو 1 منٹ کا غصہ ہے اس پر کیوں قابو نہیں پایا جاتا؟ اپنے آپ کو اعتدال پہ لائیے، انتہا پسندی ترک کر دیجئے۔ بات بات پہ اسلحہ نکالنا، بات بات پہ گالی دینا، بات بات پہ بد زبانی کرنا، اسے چھوڑ دیجئے۔ مرد بنو، مرد مرد بنو۔ مرد کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، حوصلے والا ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ علماء کرام سے پوچھو، طلاق کا اختیار رب نے عورتوں کو نہیں دیا، کس کو دیا؟ کیوں دیا؟ کیوں دیا تمہیں؟ خدا دی قسمیں اگر عورتوں نو اللہ اختیار دیندا نا اساں سارے رنڈوا ہونا سی۔ انہوں نے بات بات پہ کہنا چل تین طلاق دیتی۔ عورت تو کمزور اعصاب کی ہوتی ہے، تساں بھی زنانیاں بن گئے ہو، بات بات پہ اسلحہ نکال لیتے ہو، بات بات پہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہو۔ من قتل نفسا مومنا نہیں، کسی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی جس نے کسی کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اس کے گناہ کو نہیں سمجھتے ہو؟ مسلمان کی حرمت کو نہیں سمجھتے ہو؟ کعبہ سے زیادہ ہے۔ کیا ہماری سیاسی جماعتیں، سیاسی جماعت کے لیڈروں نے نوجوانوں کو بدتمیز بنا کے رکھ دی؟ کیا ہماری مذہبی جماعت، سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، وہ دوسرے جماعت کے لیڈر کہتے ہیں اوئے واہ، زبان دیکھو، لہجہ دیکھو، انداز دیکھو۔ یہ جس میں کوئی بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہو، میرے نال دے اگر کوئی ہے وہ تے مندہ تے ہے کوئی نہیں، میں بھی نہیں مندہ اپنے آپ میں۔ ہم نے بھٹو کا زمانہ دیکھا ہے، ہم نے نصر اللہ خان کا زمانہ دیکھا ہے، ہم نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا ہے، ہم نے ولی خان کا زمانہ دیکھا ہے۔ یار اختلاف ہوتے رہتے تھے لیکن بات کرنے میں تمیز، تہذیب، ادب، یہ سب کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ آج یہ ہماری سیاسی لیڈر ہیں، انہوں نے نوجوان نسل کو بدتمیز بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور ہمارے مذہبی لوگ، میں کئی علماء کو، کئی خطیبوں کو میں سنتا ہوں فیس بک پر، ان کا لہجہ ہوتا ہے کتے، خنزیر، سور، بغیرت، انا للہ۔ اور نیچے جو آپ کومنٹ کرتے ہیں، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے آپ جو کومنٹ کرتے ہیں
اس میں آپ کہتے ہیں تیری ماں نو، تیری بہن نو۔ او ظالم لوگو، قصور میرا ہے، میری ماں کا تو نہیں، قصور میرا ہے، میری بہن کا تو نہیں۔ اس میں نہ آپ کسی کی ماں کو دیکھتی ہیں نہ کسی کی بہن کو دیکھتی ہیں۔ وہ تہذیب کہاں چلی گئی؟ ماما تے بہنا سانجیاں انیاں نے، کہاں چلی گئی ہے وہ تہذیب؟ کہاں مر گئے وہ لوگ؟ حاتم تائی کی بیٹی ننگے سر آتی ہے، اس کا بھائی کمانڈر ہے مخالف فوج کا، اور میرا نبی اپنی وہ چادر اس کے سر پہ ڈالتے ہیں جس چادر کے تذکرے قرآن کیا کرتا تھا۔ اور صحابہ جب پوچھتے ہیں کہ یہ تو عیسائی ہے، عدی ابن حاتم کی بہن ہے، وہ ہمارے مقابلے میں آیا تھا، ہم اس کے ہاتھ لگتے تو ہمارے ٹکڑے کر دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کس کی ہو۔ نہ تم یہاں کسی کی بیٹی کو چھوڑتے ہو، نہ کسی کی بہن کو چھوڑتے ہو۔ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو، مذہبی لوگوں کو؟ اعتدال پہ آئیے، اعتدال پہ۔ اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا کوئی کمال نہیں۔ ایک بندہ میرے ساتھ اچھائی کرتا ہے، میں بدلے میں اچھائی کرتا ہوں، کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے جو آدمی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہاں جتنے والدین بیٹھے ہو، بچوں کے باپ، چچا، ماموں، بڑے بھائی، تربیت کرو اپنی اولاد کی۔ 8 سال کے ہیں، 9 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، تربیت کرو۔ اسلامی خطوط پر تربیت کرو اپنی اولاد کی۔ انہیں بتاؤ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، انہیں بتاؤ گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، گالی نہیں دینی۔ پتہ نہیں بات اس طرف کیوں چل نکلی۔ میرا حافظہ کمزور ہے کہ تہاڈا تے بیڑا ہی غرق ہویا۔ میرا تو شوگر کی وجہ سے کمزور ہے، پتہ نہیں تہاڈا کیوں کمزور ہو۔ انہوں نے تو ابھی تک کھائی بھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہاں، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہمیں دین پہنچا ہے کس کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے۔ ہمیں اسلام کے ارکان پہنچے صحابہ کے ذریعے۔ ہاں، من یاد آ گیا تو ان یاد نہیں آیا۔ میں کہنا یہ چاہتا بے فصلاں زیادہ ہوں تے پھر لڑیاں، یہ دشمنیاں ختم کرو یار، دشمنی والی بھی کوئی زندگی ہے یار۔ میں سن 1995 میں جیل میں تھا، 1995 اس وقت غالباً میں 1.5-2 مہینے جیل رہا تھا۔ تو ہماری جو بیرک تھی اس میں ایک دن جیل کا جو عملہ ہوتا ہے نا، جیل کا جو عملہ، ان کے بارے میں کیا کہوں، مجمع عام میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ میرے لیے، میں فیصل آباد جیل میں رہا، بالکل الگ تھلگ کمرے میں رہا، میرے لیے کھانا باہر سے آتا تھا، ہمارے دوست فیصل آباد کے بھیجتے تھے۔ آپ زیادہ خوش نہ ہوں، وہ کھانا جیل والے کھاندے سن اور مجھے جیل والا ملتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ میرے بڑے خیرخواہ تھے، وہ خیرخواہی میرے ساتھ یہ تھی بھئی کدائیں باہر والے کھانے زہر نہ ملے ہو، کوئی سازش نہ، لہذا یہ ہمیں کھانا چاہیے۔ تو میں رہا نا جیل میں، ایک دن وہ جیل کے عملے نے ایک لڑکے کو بڑا مارا، 24-25 سال کا لڑکا ہوگا، بڑا مارا، مار کے ہماری بیرک میں آ کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ نوجوان، خوبصورت،
نہیں نہیں آواز جا رہی آ رہی ہے آواز آپ کو؟ اس نوجوان نے بھوک ہڑتال کر دی، جیل کے عملے کے خلاف بھوک ہڑتال کر دی۔ ہمیں باہر سے بہت سی چیزیں آتی تھی، پھل فروٹ ہر چیز آتی تھی ہمارے پاس۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار بات سن، فروٹ شروٹ کھا تے یہ لالا نو دسی رکھ بے، میں بھوک ہڑتال کیتی ہوئی ہے، انجے بھوکا نہ رہا یار، تو نوجوان ہے کھا پی۔ تو میں نے کہا کس کیس میں آئے ہو؟ کہتا ہے قتل کے کیس میں آئے۔ کیسے؟ کہتا ہے 18 بندے قتل ہو چکے، باقی جیل میں۔ کس کے ساتھ لڑائی ہے؟ چاچے دے پترا نال۔ کس مسئلے پہ لڑائی ہوئی؟ پانی بھرنے پر۔ 18 قتل، باقی جیل میں۔ اب جو بات سننے کی ہے وہ سنو۔ میں نے کہا تے سلو کرو، کوشش کرو تے سلو کرو۔ کہتا ہے پہل کون کرے؟ اے جڑا سریا نا سب کچھ یہ کرواتے ہیں، یہ تکبر، یہ غرور، عاجزی ختم ہو گئی، انکساری ختم ہو گئی، تواضع ختم ہو گیا، تکبر آیا، میں۔ میں پھر بھول گیا ہوں، ہاں تو یہ دین سارا ہمیں کس ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے۔ اس کے عینی گواہ کون تھے؟ میں نے یاد آ گیا یار، پھر شکر کرو یاد بھی آ جانا۔ جب آپ استغاثہ کرتے ہیں عدالت میں، مقدمہ کرتے ہیں، مدعی بنتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، جج کہتا ہے گواہ لا، میں پوری گل نہ کراں، اللہ کرے تو ان گل سمجھ آ جائے تا مزہ ہے۔ عدالت مدعی سے کہتی ہے گواہ لے کے آ، گواہ۔ مدعی نے گواہ پیش کر دیے، فریق مخالف کے وکیل نے گواہ پہ جرح کر دی، جرح جھوٹا ہے۔ یہ گواہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ جرح ثابت ہو گئی، جج نے مان لی، نتیجہ سنے گا جج، کیس سنے گا، فائل لپیٹ کے تیرے منہ پہ مار دے، تیرا گواہ جھوٹا ہے، کیس خارج۔ یہ جو اسلام کا مقدمہ ہے نا، اس کے چشمدید گواہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، خدا دی قسم ہے کچھ بھی نہیں بچنا، نہ دین، نہ توحید، نہ رسالت، نہ سنت، نہ ختم نبوت، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں بچے گا اگر ایک بھی ان میں سے جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اس لیے نوجوانوں، کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، اگر دین کے ساتھ مخلص ہو تو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بن جاؤ، پہرے دار بن جاؤ، پہرا دو، کہو وہ سارے سچے تھے، وہ سارے کیا تھے؟ ان میں کوئی ایک بھی جھوٹا، وہ سارے متقی تھے، وہ سارے رشد و ہدایت پر تھے۔ یہ ذہن میں رکھ کر میرے جملے کو سنیں، یہ ذہن میں رکھ کر میرے جملے کو سنیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا میں تجھ سے ایک ایسے نبی کا سوالی ہوں جو اتنا عظیم ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو آدمی ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرے پر انوار کو دیکھ لے تو اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ میں تجھ سے ایک ایسے عظیم نبی کا سوالی ہوں، من رآنی
औरा मर्रानी फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि नार, जिसने ईमान के बाद मुझे देख लिया अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम करार दी। बड़ी बात नहीं? रब ने उस पर जहन्नम की आग को क्या करार दे दिया? जिसने किसके चेहरे को देखा? मेरे नबी के चेहरे को देखा। मेरे नबी ने फरमाया औरा मर्रानी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, औरा मर्रानी, सिर्फ मेरे नबी के चेहरे को नहीं, जिसने मेरे नबी के चेहरे के देखने वाले को देखा जहन्नम की आग उस पर भी रब ने हराम कर। मौला मैं तुझसे कैसे नबी का सवाली हूं जो सिर्फ नबी ना हो, इमामुल अंबिया हो, जो सिर्फ नबी ना हो, खातिमुन नबिय्यीन हो, जो सिर्फ नबी ना हो, रहमतुल लिल आलमीन हो, फिर वो शफीउल मुज़निबीन हो, फिर वो साहिब कुरान हो, साहिब मेराज हो, हौज़े कौसर का साकी हो, लिवाउल हम्द का हामिल हो, मकामे महमूद का दूल्हा हो, नूरियों नारियों खाकियों अज़लियों अब्दियों अर्शियों फर्शियों सारी मखलूक का सरदार हो, सबसे आला हो, सबसे बरतर हो। तुसी थक गए हो तो मैं पहले बड़ा थके हुए, मैं बड़ा सफ़र करके आए और मैं मरीज़ हूँ। ये तो साडा हाँ जी सराकी में एडी गल तो कोई नहीं पे उर्दू लोगों को समझ ना हो। मैं इरफानुल्लाह शाकिर को इनकार नहीं कर सकता। ये हमारा बड़ा मोहसिन है और बड़ा जीदार है और बड़ी मोहब्बत करने वाला वर्कर है हमारा, वरना ये हमारे एडमिन वगैरह बैठे हैं, इनसे पूछो, इन्हें मैंने सुबह जवाब दे दिया था कि मुझ में हिम्मत नहीं है आज जाने की, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया भाई इरफानुल्लाह शाकिर दे वास्ते कि करबला ही ना बन जाए तो जाना चाहिए वहाँ। बात तो मैं सारी करके आया हूँ, अज़मत मुस्तफ़ा भी, अज़मत सहाबा भी, थोड़ी सी अकीदे की बात मैंने अभी करनी, लेकिन तुसी मन बड़े सुस्त लग रहे हो। अकीदे की थोड़ी सी बात मैंने करनी भी इसी रंग में, करनी भी इसी रंग में। मौला इतना आला नबी, मौला इतना ऊंचा नबी, इतना बरतर नबी, सारी मखलूकात दा सरदार नबी, नूरियां नारियां खाकियां अज़लियां ते अब्दियां दा सरदार नबी, मौला जिन्ना विचों ना भेजे वरना फखर जिन करनगे। मौला इतना अजीम नबी नूरियां विचों भी ना भेजे वरना फखर नूरी करेंगे। वबस फीहिम रसूलम मिनहुम, इंसानों में से भेजना ताकि फखर भी इंसान करे। वबस फीहिम रसूलम मिनहुम, इन्ना दे विचों किसी का बेटा हो, किसी का पोता हो, किसी का दोता हो, किसी का भतीजा हो, किसी का ससुर हो, किसी का दामाद हो, किसी का बाबा हो, किसी का नाना हो, किसी का नाना हो। उत्तू वेखो ते अब्दुल्ला बशर, हजरत आमना बशर, अब्दुल मुत्तलिब बशर, सज्जे पासे वेखो अबू तालिब बशर, अबू लहब बशर, अब्बास बशर, मेरे नबी का चचा हमजा बशर, सुबैर बशर, मेरे नबी की फूफी सफिया बशर, इधर देखो मेरे नबी की बीवी खदीजा बशर, आयशा बशर, हफ्सा बशर,
सौदा बशर, मेरे नबी की 4 बेटियां बशर, 3 बेटे बशर, मेरे नबी के ससुर बशर, मेरे नबी के दामाद बशर, मेरे नबी के नवासे बशर। उन नवासों में एक हज़रत हसन है, कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक हज़रत हुसैन है, कहो यार सारे कहो, एक गूंज आए यार। उनमें मेरे नबी की एक नवासी ज़ैनब है, हज़रत हुसैन की बड़ी बहन बशर। उनमें दूसरी बेटी है नवासी उम्मे कलसूम, वो हज़रत हुसैन की बहन है। हमें कहा जाता है ये अहले बैत के दुश्मन है। मेरी सारी तकरीर के नीचे यही लिखेंगे, लानत बर दुश्मनान अहले बैत, लानत बर दुश्मनान अहले बैत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। मैंने कहा एक कमेंट करन दी तकलीफ ना करो, ये नारा मैं इत्थे ला देना, ये सारा मजमा मेरे नाल बोलेगा। बोलो मेरे साथ, अहले बैत के दुश्मनों पर, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अहले बैत रसूल के दुश्मनों पर लानत। ये तो मैं बोल देता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मनों पर लानत, हसनैन करीमैन के दुश्मनों पर लानत। कौन अहले बैत का दुश्मन है? पहले फैसला करो अहले बैत कौन है। पहले फैसला करो अहले बैत कौन ने, करो फैसला। कभी फिर आया तो इस पर तफसीली गुफ्तगू भी कर सकता हूं। अहले बैत दा सब तू पहला मिसदाक मेरे नबी दियां बीवियां। बोलो यार, ताईद करो मेरी। कुरान ने कहा रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैकुम अहलल बैत। वहां सिर्फ हजरत सारा खड़ी थी, हजरत इब्राहिम की बीवी, जिसे फरिश्तों ने कहा रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैकुम अहलल बैत। मेरे नबी दियां सारियां बीवियां अहले बैत। बेशक की आवाज तो है, जोर नाल बोलो। मेरे नबी दियां चारों धियां अहले बैत। मेरे नबी दे सारे नवासे, मेरे नबी दियां सारियां नवासियां। हजरत अली के 2 बेटों को अहले बैत मानते हो, हजरत फातिमा के बतन से, और जो उनकी 2 बेटियां हजरत फातिमा के बतन से हैं वो अहले बैत क्यों नहीं? ये पुत्रा नाल अलग सलूक ते धियां नाल अलग सलूक क्यों? बेटे अहले बैत हैं, बेटियां अहले बैत क्यों नहीं? अंदर की बीमारी जिक्र करूं जो शायद तुम बर्दाश्त भी ना कर सको। क्यों उम्मे कलसूम को अहले बैत नहीं माना जाता? अहले बैत से खारिज किया जाता है हज़रत अली की बेटी को, और हम मुनकर अहले बैत हो गए। हज़रत अली की, हज़रत फातिमा के बतन से जितनी औलाद थी सारी अहले बैत। मेरे नबी के सारे दामाद अहले बैत, मेरे नबी के सारे नवासे अहले बैत, मेरे नबी की सारी नवासियां अहले बैत। वो नवासे भी बशर, नवासियां भी बशर, बेटियां भी बशर, बेटे भी बशर। जिसके ऊपर भी बशरियत हो, जिसके नीचे भी बशरियत हो, जिसके दाएं भी बशरियत हो, जिसके बाएं भी बशरियत हो, जिसके आगे भी बशरियत हो, जिसके पीछे भी बशरियत हो, जो चारों तरफ से बशरियत में घिरा हुआ हो, वो खुद भी क्या होगा? तुम बशरियत का कैसे इनकार कर सकते हो? मेरे नबी के बशर होने का कैसे इनकार कर सकते? वबासीम रसूलम मिनहुम। मेरा मोबाइल कहाँ है? मन को टाइम ही वेखण दो यार। ओहो, वो नबी क्या करेगा? यतलू अलैहिम आयातिक,
وہ ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دے. اور نوجوانوں، پڑھے لکھے لوگوں، میری بات پہ غور کرو. پہلا منصب کیا ہے؟ یتلو، قرآن کی کیا کرے. دوسرا منصب کیا ہے؟ یعلم، سکھائے. اس آیت دا اے مہینہ، اس آیت دا اے مہینہ او قرآن دی تعلیم دے وے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے پھر قرآن کی تعلیم دی یا نہیں دی؟ کہاں سے ملے گی؟ جواب تھوڑا صحیح نہیں، تھوڑا جواب صحیح نہیں. میں اور پاسے آنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے قرآن کی تعلیم دی یا نہیں دی؟ قرآن سکھایا یا نہیں سکھایا؟ آیت کا مفہوم بتایا یا نہیں بتایا؟ اگر بتایا، سمجھایا تو بولو کہاں ملے گا؟ بندیالوی کہتا ہے یہ سب کچھ میرے نبی کی حدیثوں میں ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا حدیث کی ضرورت کوئی نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے جو کتاب کی تعلیم دی تھی وہ کہاں سے ملے گی؟ اگر حدیثوں پہ ایمان نہیں ہے وہ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ اور بندیالوی دوسری بات پوچھنا چاہتا ہے، تین ایک کس دسیا بھئی قرآن اللہ دی کتاب ہے؟ میں نے تو بڑی بات کی ہے یار. پہاڑ پور والی بالکل چپ کر گئے یار. جبریل تجھے بتا کے گیا ہے؟ خود رب نے تیرے کان میں کہا ہے کہ یہ قرآن میری کتاب ہے، میری کتاب ہے؟ اور پاگلو، ہم نے تو قرآن کو اللہ کی کتاب تب مانا جب محمد کی زبان سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پہ تو ایمان لانا ہوگا، حدیث کا انکار نہیں. نماز کی رکعتیں قرآن میں ہیں. اللہ اکبر کا کہ ہاتھ باندھو ہے، سبحان اللہ پڑھو ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہو ہے، سامع اللہ لمن حمیدہ کہو ہے، التحیات پڑھو ہے، مغرب کی 3 پڑھو، صبح کی 2 پڑھو ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. قرآن ضابطے بیان کرتا ہے، قرآن اصول بیان کرتا ہے، قرآن قاعدے بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. مولا کیسے قائم کریں؟ فرمایا یہ میرے محمد سے پوچھو صلی اللہ، یہ تمہیں وہ بتائیں. تو میرے نبی نے قرآن کی تعلیم دی کہ نہیں دی؟ حکمت کی باتیں بتائیں یا نہیں بتائیں؟ حکمت سے مراد ہے سنت، اور ساری سنت دانائی پر مشتمل ہے. اور میرے نبی سے بڑھ کے حکیم بھی کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے حکمت والا کوئی نہیں. ایک صحابی میرے نبی کے پاس آیا تھا، یا رسول اللہ میرا گواڈی ہے پڑوسی میرے نک کے دم کر چھڑیس، بڑا تنگ کردہ، کوئی علاج دسو. میرے نبی نے فرمایا علاج تے دسنا کریں گا؟ اس نے کہا میں تنگ آیا ہوں، کیوں نہیں کروں گا؟ میرے آقا نے فرمایا یا گھر دا سامان گلی چ رکھ، چولہا بھی، توا بھی، پرات بھی، بچے بھی، روٹیاں پکاؤ تے کھاؤ، اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کر کے تے ویکھ. اس چولہا باہر رکھیا، بچے باہر، پرات باہر، برتن باہر، پیڑیاں باہر، روٹیاں پک رہی ہیں. ایک بندہ گزرا، اسا کہ خیر ہوے باہر بیٹھے ہو؟ آکھیا جڑا پڑوسی ہے نا اس نے نک کے دم کر دیتا تے نبی پاک ہے علاج دسا. وہ بندہ اس پڑوسی کے پاس جاتا، شرم کر، وہ تیری وجہ تو گلی چ بیٹھا، 1 2 3 4 5 اتنا تک پڑوسی آ گیا. اس کا خدا دا نام ہے، اندر ٹر جا، اندر ٹر جا. اس کا میں اندر نہیں جانا، میرا سامان اپنے ہاتھ نال اندر رکھ. اس کا میرے پیو دی بھی تو
जो तनंदा कोई गल कर जा। ये जब मस्जिद नबी में आया ना तो मेरे नबी को देख के मुस्कराया। मेरे नबी ने फरमाया लगदा तीर निशाने ते लग गया। मेरे नबी से बढ़ के हकीम कौन है? किताब की तालीम दे, हिकमत की बातें बताए, फयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करे, तज़किया सफाई। एक होता है तज़कियतुल अर्ज़, एक होता है तज़कियतुल कुलूब। तज़कियतुल अर्ज़ ज़मीन का तज़किया, ये जट कर देन, जिमीदार कर देन। दाना पाना होवे ना, कोई शायद बोनी होवे, उस तो पहले कोई कांटे झाड़ियाँ ज़मीन में उसको उखाड़ देते, उसको उखाड़ देते। इसको कहते हैं तज़कियतुल अर्ज़, ज़मीन का तज़किया। खारदार झाड़ियाँ, कांटे वाली झाड़ियाँ, फजूल झाड़ियाँ जट उखाड़ देती हैं। अल्लाह ने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला जिस नबी का मैं तुझसे सवाली हूँ वो दिलों का तज़किया करे, दिलों का तज़किया करे। कुफ्र, शिरक, इल्हाद, फिस्क, फुजूर, जुल्म, ये जितने कांटे हैं इन्हें बाहर निकाल दे, ईमान का नूर भर दे, उनका तज़किया करे। बोलो लोगो, मेरा नबी इस तज़किया करने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? ज़ोर से बोलो यार, मेरा नबी तज़किया करने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? फिर मेरे नबी ने अपने यारों का तज़किया किया या नहीं किया? ऐसा तज़किया किया कि रब को आसमानों से कहना पड़ा, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। एक दफा कहो यार, उलाइका हुमुल मोमिनून, सारा पढ़ो, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। बंदयालवी अपनी तकरीर को इस जुमले पे ख़त्म करना चाहता है। बज़ाहिर तो बड़ा नरम जुमला है, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई जो शिद्दत है वो महसूस करने वाले महसूस करेंगे। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, पक्के और सच्चे मोमिन सिर्फ मेरे नबी के यार हैं, मेरे नबी के यार हैं, मेरे नबी के सहाबा हैं। बंदयालवी कहता है मोमिन ही सहाबा से मोहब्बत करेगा। मोमिन ही का काम है कि वो सहाबा से क्या करेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।